السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی لکل الکافی کفانی الکافی وکافی الکافی ونعم الکافی وللہ الحمد۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی عطانی شیئا للہ الامان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج اصل توشے کی نیاز ہے۔ پیرے پیراں میرے میراں محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی حضور بڑے پیر دستگیر رضی اللہ عنہ سے منسوب یہ نیاز بہت مقبول نیاز ہے۔ پریشانیوں کے لیے علاج توشے کی نیاز ہے، بیماروں کے لیے شفا توشے کی نیاز ہے، قرض داروں کے لیے قرض کی ادائیگی کی صورت توشے کی نیاز ہے، رزق میں بندش سے وسعت حاصل کرنے کے لیے توشے کی نیاز ہے۔ اس نیاز کی اہمیت جو ہم نے حضرت برہان ملت کے آستانے سے سنا ہے، دیکھا ہے، سنا ہے، وہاں تو ایک ایک جمعہ میں 3 توشے کی نیاز ہوتی ہے۔ ہر جمعہ عرس کا تو اب تو عرس میں تقریباً 15 20 10 نیاز کا اہتمام ہوتا ہے۔ الحمدللہ دیکھا ہے بات بگڑی ہوئی غوث پاک کے دربار میں بنتی ہے۔ 2-4 بات پیش کریں گے، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا خلیفہ مفتی اعظم ہند شہزادہ برہان ملت مفتی اعظم مدھیہ پردیش پیر و مرشد علامہ الحاج ڈاکٹر مفتی محمد محمود احمد قادری رحمت اللہ علیہ کو کوئی پریشان آتا فوراً اس کو غوث پاک سے جوڑ دیتے اور فرماتے تمہاری پریشانیوں کے علاج غوث اعظم ہے، وابستگی مضبوط کرو، رشتے کو مستحکم بناؤ اور غوث اعظم سے سچی محبت کرو، تمہارے مسائل حل ہو جائیں۔ 27 سالہ زندگی اور عرس کا معاملہ حضرت محمد ملت کے ساتھ گزارا، دیکھا، شب و روز دیکھا، بہت قریب سے دیکھا، اور اس بات کے لیے مجھے سعادت حاصل ہے کہ حضرت محمود ملت رحمت اللہ علیہ نے جب خاندان سے باہر خلافت کا آغاز فرمایا تو مجھ فقیر کو پہلی خلافت سے نوازا۔ میں اس لائق نہیں، لیکن وہ ذروں کو آفتاب بنانے والے، قطرے کو سمندر بنانے والے سرکار غوث پاک کی ذات ہے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی نیاز اب ہوگی، سلام ہوگا، شجرہ خوانی ہوگی۔ بڑی ادب کی جگہ ہے، بڑی ادب کی مجلس ہے۔ فرمایا ہے بزرگوں نے کہ توشے کی نیاز جب کھائیں تو باوضو کھائیں۔ یہ عام نیاز نہیں، عام چیز نہیں۔ توشے کی نیاز جب کھائیں تو باوضو کھائیں، اور جب آپ نوش فرما لیں، تناول فرما لیں، تو کم از کم 3 گھونٹ پانی جو آپ پیئیں وہ نگل جائیں، ایک ریشہ بھی باقی نہ رہے۔ بڑی اہتمام سے بنایا بھی جاتا ہے۔ رات کو 2 بجے میں نے اسے توشے کی نیاز کو مکمل کیا، بنایا۔ بڑا شوق ہے مجھ کو، اللہ قبول کر لے شوق کو، کیا بس حضرات۔ اور فرمایا کہ جو نیت آپ کی ہوگی، جو ارادہ آپ کا ہوگا، اس توشے کی نیاز سے امید رکھا جائے کہ غوث اعظم کے صدقے میں آپ کی مراد اللہ پوری فرمائے۔ پیرے پیراں کی ذات تو وہ ذات ہے۔ ایک بار مجلس غوث اعظم لگی ہے، ابھی بھی غوث اعظم کی مجلس لگی ہے۔ کل غوث اعظم خطاب کر رہے تھے،
آج غلامان غوث اعظم خطاب کر رہے ہیں. سرکار غوث اعظم بیان فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں. ان کی مجلس تو عام مجلس نہیں ہوتی، لاکھوں لاکھ کی بھیڑ ہوتی. اور انفرادیت یہ ہے کہ پہلی صف میں آگے بیٹھنے والا سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ارشاد کو جس آواز سے سماعت کرتا، سب سے پچھلی صف میں بیٹھنے والا بھی اسی آواز سے غوث اعظم کی آواز کو سماعت کرتا. اولیاء، اصفیاء، اوتاد، اقطاب سب جمع ہوتے ہیں. اور شان ولایت کا تو یہ عالم ہے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنے مجلس میں خطاب فرما رہے ہیں. اس مجلس میں مریدوں میں سے خاص مرید اور خلفاء میں سے خلیفہ حضرت علی بن حیتی بھی اس مجمع میں موجود ہیں. ظاہر آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے بظاہر. مرکزی نگاہ ہو گئے، سب کی نگاہ مرکوز ہو گئی اس جانب کی مجلس میں بیٹھے سو رہے ہیں. لیکن وہ غوث اعظم جن کا فرمان ہے نظرت الی بلاد اللہ جمعا کا خرد لطن علی حکم اتصالی، میں تمام دنیا کے شہروں کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ میں رائی کے دانا. سرکار پیرے پیرا کرسی خطابت سے نیچے اتر آئے اور کھڑے ہو گئے. بیٹھے ہیں مرید اور خلیفہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. پورے مجمع کے لوگ، سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور سرکار غوث اعظم سلام پیش فرمانے لگے، درود شریف پڑھنے لگے. اس کے بعد پھر آپ کرسی خطابت پہ جلوہ گر ہو گئے. دعا ہوئی، مجلس اختتام کو پہنچا. چند لوگوں نے بڑی ہمت و جسارت کی سرکار پیرے پیرا کی بارگاہ میں کہ پوچھیں یا غوث اعظم دستگیر آپ اپنے مرید کے سامنے کھڑے ہو گئے تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے، آپ سلام پڑھنا آپ نے شروع کیا، معاملہ کیا ہے؟ وہ غوث اعظم ادنا کو اعلیٰ بنانے والے، وہ غوث اعظم جن کی بارگاہ میں چاند نہیں نکلتا جب تک ان کی بارگاہ میں سلام کا خراج عقیدت نہ پیش کرے، وہ غوث اعظم جو ماں کے شکم سے سلام سنتے ہیں، وہ غوث اعظم جو ماں کے شکم میں رہ کے ماں کی حفاظت فرمانے والے ہیں. غوث اعظم وہ سید الاولیاء، وہ سند الاولیاء، وہ محبوب سبحانی، وہ قطب ربانی، وہ غوث السماوات والارض ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہاں تمہاری نظریں دیکھ رہی تھی کہ علی بن حیتی سو رہے ہیں، تمہاری نظریں دیکھ رہی تھی کہ علی بن حیتی سو رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ سوئے سوئے وہ کیا دیکھ رہے ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سوئے سوئے کیا دیکھ رہے تھے. بظاہر تو ان کی آنکھ بند تھی، لیکن خواب میں وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے تھے. خواب ہی میں صحیح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی تو میں نے سمجھا کہ کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پیش کر لیا جائے. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. بس آس لگائے رہیے، بھروسہ رکھیے، بہت ڈوبتے کو تیرتے دکھا ہے. سرکار غوث اعظم 12 سال کی ڈوبی کشتی تیرانے والے. حضور ملت آج بھی فرماتے کہ آج بھی 12 سال کی ڈوبی کشتی نکل سکتی ہے، اس ضعیفہ کے جیسا عقیدہ اور یقین چاہیے. محبوب کبریا ہے سرکار غوث اعظم، پڑھا جائے. محبوب کبریا ہے سرکار غوث اعظم، کہ محبوب کبریا ہے سرکار غوث اعظم، محبوب کبریا ہے سرکار غوث اعظم، بے
کس کے آسرا ہیں، بے کس کے آسرا ہیں سرکار غوث اعظم، بے کس کے آسرا ہیں سرکار غوث اعظم۔ اور مجھ کو زمانے والے بے آسرا نہ سمجھے، مجھ کو زمانے والے بے آسرا نہ سمجھے، کیوں؟ ہم سب کے آسرا ہیں، ہم سب کے آسرا ہیں سرکار غوث اعظم، محبوب کبریا ہیں سرکار غوث اعظم۔ اور جب بھی یہاں پکارا امداد کو وہ آئے، جب بھی جہاں پکارا امداد کو وہ آئے، دیکھو کہاں کہاں ہیں، دیکھو کہاں کہاں ہیں سرکار غوث اعظم، دیکھو کہاں کہاں ہیں سرکار غوث اعظم، محبوب کبریا ہیں سرکار غوث اعظم، اور بے کس کے آسرا ہیں سرکار غوث اعظم۔ 12 برس کی ڈوبی کشتی ترائی تو نے، 12 برس کی ڈوبی کشتی ترائی تو نے، منگتوں کی منہ دعا ہے، منگتوں کی منہ دعا ہے سرکار غوث اعظم، محبوب کبریا ہیں سرکار غوث اعظم۔ دربار غوث اعظم میں حاضری کی خاطر، دربار غوث اعظم میں حاضری کی خاطر، اسرار بھی خواہاں ہے، اسرار بھی خواہاں ہے سرکار غوث اعظم، محبوب کبریا ہے سرکار غوث اعظم۔ صلاۃ والسلام پر صدقہ غوث بڑے پیر کا صدقہ۔ سیدی غوث اعظم سلام علیک، سیدی غوث اعظم سلام علیک، میرے آقا اکرم اپنی عظمت کا صدقہ عطا کیجئے، آپ ہی کا بھلا ہے، بھلا کیجئے، اپنی قدرت سے بگڑی بنا دیجئے، محیی مکرم سلام علیہ، سیدی غوث اعظم میرے آقا اکرم، ہم پہ سرکار والا کرم کیجئے، غیر کا ہم کو محتاج مت کیجئے، ہم غلاموں کی اب لاج رکھ لیجئے، آج دنیا ہے برہم سلام علیک، سیدی غوث اعظم سلام علیک، میرے آقا اکرم سلام۔
در پہ ہر دم جھکا ہو وہ سر دیجئے، میرے دامن کو ہمت سے بھر دیجئے، آل برہان کو یا غوث کر دیجئے، مستقل اور محکم سلام علیہ سیدی غوث اعظم سلام، میرے آقا اکرم صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شریف۔ پشت شریف کی نیاز کا جو طریقہ ہے میں آپ کو سناتا ہوں، بتاتا ہوں، آپ اسی مطابق پڑھیں۔ پہلے آپ 7 بار درود غوثیہ پڑھیں، 7 بار درود غوثیہ، اور درود غوثیہ یاد نہ ہو تو جو بھی درود ہو آپ پڑھیں۔ پھر ایک بار سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں، پھر ایک بار آیت الکرسی شریف پڑھیں، 7 بار قل اللہ شریف پڑھیں، پھر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ شروع کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی بارک وسلم صلاۃ وسلام، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا معدن الجود والکرم وعلی بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ لا الہ الا هو من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والکرم، اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والکرم۔ الفاتحہ علی النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجرت میں غلم حق باقر علم و دار واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو قادم بغضا کے واسطے، بیر معرف و سری معروف دے بے خود سری جن حق میں گنجن دے با صفا کے واسطے، بیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کر عبد واحد میرے یا کے واسطے، بل فرا کا صدق کر غم کو فراد حسن و سعد بل حسن ابو سعید الساز۔ یا اللہ پاک قادری کر قادری جو میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ علیہ رزقن سے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بصالح کا صدقہ صالح منصور رکھ دے خیات دے مہین جافزہ کے واسطے، تور و عرفان و روحن سنا و بعد علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بیر ابراہیم مجھ بنا رغم بلدار کر بھیگ دے داتا بکاری بادشاہ، خانہ دل کو زیاد دے روی ماں کو جمال شاہ زیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کی رحمت کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کی مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق حب اہل بیت دے، آل محمد کے لے کر شہد عشق حمدہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن مسترہ، جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمشد بدل اولا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مرتضی کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد دین و ایمان سلامت استقامت کر عطا حضرت عبد السلام واسفہ حجت و برہان حق پر رکھ مجھے ثابت قدم حضرت برہان حق سے بندے اسی کے اپنے عاقبت محمود کر شاہ محمد حنفانی صدقہ نایا کا دے شیعین ظلم و عمل و فیفاف ہم سب گدا کے پاس
کریمہ کا سادہ بندہ نوازا توشہ شریف کے نیاز اور جو کچھ پڑھا گیا قل درود اور مناقب صلاۃ والسلام مولا سب کو قبول فرما۔ آج کے توشے کے نیاز بالخصوص محمد اشرف غلام اشرف قادری برہانی کی جانب سے نکاح کے شکریہ کے موقع پہ بارگاہ غوثیت ماب میں توشے کے نیاز کے اہتمام میں مولا سے قبول فرما۔ اس کا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ میں قبول فرما۔ بوسیلہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء صحابہ اہل بیت اطہار کو قبول فرما۔ امام حسن حسین بی بی فاطمہ سہرہ حضرت خاتون الجنت اور ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی مشکل کشا تمام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین خلفاء راشدین کو قبول فرما۔ بالخصوص توشے کے نیاز غلام اشرف قادری برہانی کی جانب سے شکریہ کی نیاز پیر پیرا میرے میرا محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ روح پاک کو قبول فرما۔ حضور غوث اعظم کے فیض و برکات سے حاضرین ذاکرین سامعین منتظمین اور تمام اہل خانہ کو مستفیض فرما۔ یا غوث اعظم آپ کی اس توشے کی نیاز کی برکتوں سے بگڑی بنتی ہے تو سورتی ہے، پریشان زدہ کی پریشانی دور ہوتی ہے، قرض داروں کی قرض کی ادائیگی ہوتی ہے، پریشان زدہ کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ یا غوث اعظم یا خلیل مشکلات سرکار غوث اعظم اپنے کرم سے سب کو مالا مال فرمائیے، سب کی مرادیں پوری فرمائیے، سب کی مشکلیں آسان کیجیے، سب پہ فضل کیجیے، کرم کیجیے، نوازش درجہ بدرجہ جملہ اولیاء خواجہ غریب اور سرکار سیدنا پاک حضور برہان ملت حضور اعلی حضرت سرکار مفتی اعظم ہند حضرت برہان ملت حضور تاج الشریعہ سرکار قمر ملت تمام خانوادہ بریلی شریف جبل پور شریف بلگرام شریف کالپور شریف بغداد شریف کعبہ شریف مدینہ شریف پوری دنیا کے اولیاء صلحاء صالحین تمام اولیاء کرام تمام مومنین مومنات کو قبول فرما۔ غوث اعظم بمانی بے سرو ساما مدد قبلہ عیدی مدد کعبہ امام مدد ما گدائم تو سلطان دعا المستی استدارم تمنا شہ جیلہ مدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ وصلی اللہ